بہت ہی پیارے اور خوبصورت یہاں پہ انتظام کیے گئے حاجیوں کے لیے، جو کہ ہر سال کیے جاتے ہیں، اور ہر سال یعنی کہ 2025 سے اس دفعہ بہتر کیے ہیں، اور آگے والا جو 2027 کا سال ہوگا انشاءاللہ اس میں اس سے بھی زیادہ بہترین ہوں گے۔ حاجیوں کے لیے یہاں پہ کافی سہولتیں بھی ہیں، اور بہت سارے شروع میں بہت زیادہ گرمی ہوگی۔ کل یہاں کا جو ٹیمپریچر تھا وہ تقریباً 42 پلس ہو گیا تھا، اور اتنی زیادہ گرمی تھی یہاں پہ، ہاں، کیونکہ یہاں پہ حاجی صاحبان تقریباً زیادہ ایج کے آتے ہیں، یعنی کہ جب وہ 50 پلس ہو جاتے ہیں پارک کے اندر، اور جو آزاد پارک میں اس کے اندر جبل کعبہ کی طرف اس کے اندر سایہ اور ڈبل پنکھے بنا دیے گئے ہیں، اور نیچے جو کرسیاں لگا دی گئی ہیں بیٹھنے کے لیے، کہ ایسبان سانس لیتے آرام سے سکون سے آئیں حرم شریف کی جانب۔ جو ایسبان مینا مزدلفہ جائیں گے، عرفات جائیں گے، وہاں کے ارکان جو پورے کرنے اس کے لیے، تو ماشاءاللہ ابھی سے وہ نماز ظہر ہوگی، اور ایسبان اب آستہ آستہ باہر نکلیں گے واپس۔ بہت کم آتے ہیں نماز ظہر کے لیے ایسبان، کچھ ایسبان اب رکیں گے 100 میں سے 10۔ سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، اور اس کھڑکیوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے انفارم کیا ہوا ہے۔ میں نے بھی کافی دفعہ اس کا ذکر کیا جو میں نے سنا تھا اس کے مطابق، لیکن مجھے کمنٹس تقریباً 4-5 ویڈیو کے اندر اس طرح کے آئے ہیں کہ مجھے جس ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاتا تھا، لیکن میں نے وہ لفظ دہرانے چھوڑ دیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن یہ بس مشہور ہے، 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ آپ میں سے تقریباً 90% لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ نشاندہی کس لیے ہے اور کیوں ہے۔ لیکن یہ جو نشاندہی ہے، یہ جو باب السلام گیٹ ہے بالکل اس کے سامنے ہے، یعنی کہ کسی کو باب السلام گیٹ کا پتہ نہ چلے تو یہ جو یہ گنبد 164 نمبر گیٹ کے اوپر ہے، یعنی کہ زون 4 پہ۔ اور یہ جو نیو ایریا بنایا نماز کے لیے، جو ایسبان غزہ پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں، اس طرف بھی ہیں، اور اوپر بھی دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اور اس جانب بھی۔ اور یہ نیو رستہ بنایا ہے، یعنی کہ یہاں مروہ پہاڑی ہے، اور اس جانب یہ جو آپ کو 2 گنبد نظر آ رہے ہیں، یہ باب الفتح گیٹ ہے۔ اور یہ پیچھے پہاڑ، ان پہاڑوں میں کسی دور میں قبیلہ قریش رہتا تھا۔ ابھی بھی اس کے اوپر ماشاءاللہ ابھی پہنچا ہوں میں خانہ کعبہ شریف میں، اور خانہ کعبہ شریف کے یہ خوبصورت مناظر نماز ظہر کے بعد کے ہیں۔ حاجی صاحبان کچھ طواف کر رہے ہیں جو نماز ظہر سے پہلے انٹر نہیں ہو سکے، اور کچھ حاجی صاحبان ابھی فلائٹیں سعودی عرب طرف روانہ ہے، یعنی کہ 2026 کا حج پڑھنے کے لیے۔ حاجی صاحبان آج تیسرا دن ہے، آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف، اور کچھ جا رہے ہیں مسجد نبوی، یعنی کہ کچھ خانہ کعبہ شریف کی طرف آ رہے ہیں، اور کچھ جا رہے ہیں پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی جانب۔ اور میں دعا گوں کہ اللہ پاک آپ سب کو، جیسے کہ اللہ پاک نے یہ اپنے مہمان اپنے گھر میں بلائے، اسی طرح آپ کی بھی قسمت بنائے، اور آپ بھی اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس پیارے گھر میں اسی سال آئیں۔ ابھی میں خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہوں، جو رستہ باہر نکلتا ہے صفا مروہ کی جانب، یعنی کہ اس رستے سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں 5 دروازے ہیں جو خانہ کعبہ شریف کی طرف انٹر ہوتے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز گیٹ 1 نمبر گیٹ ہے، اور 1 نمبر وہ دروازہ، اور دوسرے نمبر پہ کنگ فہد گیٹ 79 نمبر گیٹ، اور تیسرے نمبر پہ باب العمرہ گیٹ جو جبل کعبہ کی طرف سے، اور چوتھے نمبر پہ کنگ عبداللہ گیٹ جو باب العمرہ گیٹ کے وہ سامنے ہے، اور 5ویں نمبر پہ نمبر 3 جو آپ کے ساتھ لیڈ مین آیا ہوا ہے، یا جو آپ کے ساتھ آپ کا فیملی کا ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ بندہ ہے، تو ان میں سے تقریباً 1 2 3 بندوں کے آپ کے پاس جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور یہاں بھی پورے روڈ کے اوپر چھتریاں لگائی ہوئی ہیں، اور جبل کعبہ والی پارکنگ ہے، اور سامنے کلاک ٹاور ہے۔ اس طرف کافی رہائشیں جو ہے وہ پرانے والی توڑ کے اب نہیں بنا رہے ہیں 5 سٹار ہوٹل۔ ہر رستے پہ آپ کے کبوتر استقبال کریں گے، آپ جس طرف سے بھی آ رہے ہیں۔ جبل کعبہ کی طرف کافی رہائشیں پرانی اس جانب، یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، اس جبل کعبہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور یہ جبل کعبہ کی نشاندہی ہے۔ اور اس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی، وہ قبرستان ہے۔ اور سامنے یہ جو آپ کو 2 پیلر نظر آ رہے ہیں، یہ گنبد عبداللہ کی چھت کے اوپر، اور یہاں سے آپ کو دارالتوحید والی سائڈ باہر والا سین دکھاتے ہیں۔ گرمی ابھی کافی زیادہ ہے، نیچے ٹیلیں دیکھیں کیسے چمک رہی ہیں، جن نیچے پتھر لگا ہوا ہے۔ اور حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں کنگ فہد گیٹ سے، جو عمرہ، یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جو دوسرا رستہ ہے، یعنی کہ جو خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے ہے، وہاں سے صفا مروہ کی جانب، یعنی کہ جو گرین لائٹ ہے بالکل اس کے لیفٹ سائڈ پہ، وہاں سے۔ اور یہ رستہ سیدھا جائے گا۔ یہ پیچھے جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں، یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے۔ ہوا چل رہی ہے بہت تیز، اور بہت گرم ہے، اور دیکھیں
धुंध धुंध सी, गर्दो गुबार, और ये सामने कला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। प्यारे महबूब पे, प्यारे महबूब की आल औलाद पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान, आप देख रहे हैं मानो पाड़ा चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में, अपनी फात में रखें। हरम शरीफ की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नए आने वाले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें कि आपके तवसल से दूसरे लोग भी डेली खाना काबा शरीफ की इज़्ज़त कर सकें। आज तारीख 20 अप्रैल 2026 और अभी पहुंचा हरम शरीफ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हरम शरीफ में काम करता हूँ और डेली आप सबको खाना काबा शरीफ की ज़ियारत करवाता हूँ। अभी पहुंचा मस्जिद अब्दुल्ला के अंदर। ये खूबसूरत मनाजर, कुछ लाइटिंग जो बंद हो गई है और कुछ अभी चालू है, जो कि 1-2 मिनट के बाद बंद हो जाएगी। जैसे जैसे जो थोड़ी थोड़ी रोशनी बढ़ती है दिन की, वैसे वैसे लाइटिंग जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और इस जानिब 169 गेट है। और किंग अब्दुल अजीज गेट जो है ना, क्लॉक टावर के सामने, वो 1 नंबर गेट है। यानी कि 94 नंबर गेट से आगे 1 नंबर गेट किंग अब्दुल अजीज गेट है, और उससे आगे 2 नंबर गेट जो राइट साइड वाला गेट है, और उससे आगे सफ़ा मरवा की तरफ, सफ़ा की तरफ 3 नंबर, और उससे आगे 4 नंबर। तो ऐसे 9 नंबर तक सफ़ा जो पहाड़ी है वहाँ तक गेट है, और उससे आगे 10 नंबर जिस तरफ मरवा की तरफ, यानी कि सफ़ा से मरवा की जानिब हाजी आते हैं, आगे 9 नंबर, आगे 10, 11, 12 ऐसे, और 19 नंबर बाबर सलाम गेट है। अभी ये नहीं पता कि ये किस तरह से इन्होंने गेटों के नंबर लिखे हुए हैं, क्योंकि 99 नंबर गेट वो तकरीबन मस्जिद अब्दुल्ला और मस्जिद हरम के सेंटर में आ जाता है, और 100 नंबर गेट जो है वो इस जानिब आ जाता है। और इस तरफ ये सर्विस बिल्डिंग है। कुछ दिन बाकी हैं। इस जगह पे आपको काफ़ी तादाद में हाजी सुबान मिलेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। कल तकरीबन 42 प्लस से ऊपर यहाँ का टेम्परेचर चला गया था। लेकिन आज कल से मुमकिन थोड़ी कम हुई, क्योंकि कल सुबह सुबह ही बहुत घुटन होती। उम, थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, लेकिन वो भी गरम गरम थी इस टाइम भी। तो दिन को तो हो तबाही उतार दी है सूरज ने। जितना गुस्सा था उसने सब निकाल दिया है। और आज देखें, और सामने इस जानिब भी ये हेलीपैड है, और सामने जो आपकी बिल्डिंगें नज़र आ रही है जबले उमर है, और जहाँ से नफके निकलती हैं, यहाँ से जबले काबा की जानिब। तो माशाल्लाह देखे सुबह सुबह जिस तरह से सूरज तुलू होता है, उस तरफ से बादल जो हैं वो उठ रहे हैं। अल्लाह करे बारिश हो जाए, बारिश की बहुत ज़रूरत है। यानी कि जैसे भी देख, सूरज कल निकला है और उसने तकरीबन 4:30-5 बजे तक आग बरसाई है। तो बारिश हो जाएगी तो जो बादल है, ये जो पहाड़ है, ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे और गर्मी की शिद्दत में कमी होगी। 13 नंबर हमाम है, और उस जानिब यानी जोन 4 की तरफ उस शूटर की जानिब 165 नंबर गेट की जानिब 14 नंबर गेट हमाम है। यानी कि ये 13 है और वो 14 है, और हर वॉशरूम के 2 पोर्शन है। यानी कि जैसे ये 13 नंबर है और ये भी 13 नंबर है। यहाँ पे लिखा हुआ 13A और वहाँ पे 13B, और नीचे से वॉशरूम एक ही है। यानी कि जितने भी यहाँ पे वॉशरूम है उनके 2 पोर्शन होते हैं। और यहाँ देखे बादल मक्का की फिजाओं में बुलंद होते हुए, और देखे कैसे चमक रहे, जैसा कि इनके अंदर लाइटिंग लगी हुई है। यानी कि इसी तरफ से सूरज तुलू हो रहा है और बादल भी उसी जानिब भी जा रहे हैं, और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, जैसा कि कहीं करीब करीब बारिश हो रही है। अल्लाह करे एक आधी बारिश हो जाए, जिसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। बादल देखें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मौसम लग रहा है आज। और गहरे बादल होते जा रहे हैं, और ये साइड जबले काबा वाली है, यानी कि ये पीछे सर्विस बिल्डिंग। माशाल्लाह हाजियों को सिलसिला 2026 हज के लिए 18 तारीख से शुरू है, और पहली फ़्लाइट जो पाकिस्तान से आई है वो गई है मदीना, और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन जो इतनी फ़्लाइटें आ रही हैं वो कुछ मक्का और कुछ मदीना। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत यहाँ पे इंतज़ाम किए गए हाजियों के लिए, जो कि हर साल किए जाते हैं, और हर साल यानी कि 2025 से इस दफ़ा बेहतर किए हैं, और आगे वाला जो 2027 का साल होगा इंशाल्लाह उसमें इससे भी ज़्यादा बेहतरीन होंगे। हाजियों के लिए यहाँ पे काफ़ी सहूलतें भी हैं, और बहुत सारे ऐसे वसाइल हैं जो कि हाजियों को काफ़ी यहाँ पे मदद करेंगे।
اور سایہ تقریباً جو غزہ پارکنگ اس کے اندر کمپلیٹ بنا دیا گیا ہے، کیونکہ گرمی یہاں پہ کافی زیادہ ہوتی ہے. ابھی شروع میں بہت زیادہ گرمی ہوگی. کل یہاں کا جو ٹمپریچر تھا وہ تقریباً 42 پلس ہو گیا تھا، اور اتنی زیادہ گرمی تھی یہاں پہ. ہاں، کیونکہ یہاں پہ حاجی صاحبان تقریباً زیادہ ایج کے آتے ہیں، یعنی کہ جب وہ 50 پلس ہو جاتے ہیں تب تقریباً 75% حاجی صاحبان تب آتے ہیں یہاں پہ حج کے لیے، عمرہ کے لیے. تو بزرگوں کو کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے یہاں پہ، جو یہاں کا موسم ہے مکہ کا. تو ماشاءاللہ بہت سارے وسائل بنا دیے گئے غزہ پارک کے اندر، اور جو آزاد پارکنگ اس کے اندر جبل کعبہ کی طرف اس کے اندر سایہ اور ڈبل پنکھے بنا دیے گئے ہیں، اور نیچے جو کرسیاں لگا دی گئی ہیں بیٹھنے کے لیے کہ حسبان سانس لیتے آرام سے سکون سے آئیں حرم شریف کی جانب. اور اندر ماشاءاللہ ایئر کلینر بہت پیارا سسٹم بنا دیا گیا ہے. کولنگ جو اس کا سسٹم بہت زیادہ بنا دیا گیا ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی گیٹ ہیں وہ سب کھول دیے گئے ہیں. اور مینا اور مزدلفہ کی طرف ماشاءاللہ تیاریاں مکمل ہیں. وہاں پہ جو حسبان مینا مزدلفہ جائیں گے، عرفات جائیں گے، وہاں کے ارکان جو پورے کرنے اس کے لیے، تو ماشاءاللہ ابھی سے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور رستے جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی حاجیوں کی آمد پہ سجائے ہوئے تھے، یعنی کہ جیسے آزاد روڈ ہے اس کو ابراہیم خلیل روڈ ہے اس کو حاجیوں کے ویلکم کے لیے. اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ جو حاجی صاحبان یہاں سے یعنی کہ حرم سے مینا مزدلفہ جاتے ہیں ان کے لیے جو یہاں پہ ٹرین چلائی ہے وہ بہت بڑی سہولت ہے. یعنی کہ آپ ٹرین پہ مینا مزدلفہ یہاں سے جا سکتے ہیں. اور وہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست انتظام کر دیے گئے ہیں. یعنی کہ وہاں پہ جو خیمے ہیں وہ تیار کر دیے گئے ہیں. خیموں کے اندر VIP اے سی لگے ہوئے ہیں بہت زبردست، اور جو اس کے اندر کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اس پہ آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر لیٹ بھی سکتے ہیں. اس طرح کی زبردست قسم کی کرسیاں رکھ دی گئی ہیں. اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے انتظامات ہیں حاجیوں کے لیے. اور سب سے جو پہلی اور آخری بات ہے وہ یہی ہے کہ حسبان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہے. میرے کل والے ویلوگ میں بھی یہی تھی، اور میں ہر ویلوگ میں زیادہ تر حاجیوں کی جو ہیلپ کے لیے ویڈیو ہوتی ہے میں وہ بناتا ہوں. کیونکہ حسبان جب یہاں پہ آتے ہیں تو وہ مسئلہ خوشی ہی اتنی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کس طرف سے حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں. اور جب وہ وہاں پہ طواف کر لیتے ہیں، صفا مروہ کر لیتے ہیں، تو واپس نکلنے کے لیے ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتی ہے. اور ان کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے 3 کام ہے، اور 3 کام بہت ضروری ہے. اگر وہ 3 کام آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ جگہ، یہ مقدس گھر اسی طرح ہے، یہ روڈ جو اسی طرح ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ آلریڈی آتے جاتے رہتے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ 3 کام کیا کرنے ہیں جس کے لیے آپ کے لیے کافی زیادہ سہولت ہو. جو اس بار یہاں پہلی دفعہ آ رہے ہیں ان کے لیے نمبر 1 سب سے پہلے آپ کو وہ روڈ یاد رہنا چاہیے جس روڈ کے اوپر آپ کی رہائش ہے. چاہے آپ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہیں، چاہے آزاد روڈ پہ ہیں، ہجرا روڈ پہ ہیں، حرم روڈ پہ ہیں، یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ لازم اپنے ذہن میں ہونی چاہیے جو حسبان یہاں پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں. اور نمبر 2، جس ہوٹل کے اندر آپ کی رہائش ہے وہ ہوٹل کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے. ہوٹل کا نام آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں، وہ آپ کو وہ نام جو بلڈنگ کا ہوگا وہ نیٹ پہ سرچ کر کے وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا جو روم ہے وہ فلاں روڈ پہ اس سائڈ سے اس طرف ہے. تو آپ کے لیے وہ بھی کافی آسانی ہوگی. نمبر 3، جو آپ کے ساتھ لیڈ مین آیا ہوا ہے یا جو آپ کے ساتھ آپ کا فیملی کا ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ بندہ ہے تو ان میں سے تقریباً 1 2 3 بندوں کے آپ کے پاس نمبر ہونے چاہیے. یہ چیزیں آپ کو جیب میں لکھی ہونی چاہیے. آپ کے پاس چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے اس کے اندر، یا آپ کے پاس کوئی بھی وہ ایسی خاص جگہ جہاں پہ آپ وہ چیزیں سنبھال کے رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ گنبد 164 نمبر گیٹ کے اوپر ہے، یعنی کہ زون 4 پہ. اور یہ جو نیو ایریا بنایا نماز کے لیے جو عیسبان غزہ پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ سامنے کھجوریں لگائی ہوئی ہیں جو نیو ایریا بنایا نماز کا، اس میں یہ سامنے اس طرف بھی ہیں اور اوپر بھی دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اور اس جانب بھی. اور یہ نیو رستہ بنایا ہے، یعنی کہ یہاں سے پیچھے ایک روڈ بنایا نیو، وہاں سے عیسبان آئیں گے اس رستے کی مدد سے. یہ مروہ پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی کے تقریباً آدھا جو ہے وہ صفا مروہ کے لیے چھوڑا ہوا، اور آدھا جو نیو رستہ بنایا وہاں سے عیسبان جائیں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور یہ سامنے مروہ پہاڑی ہے، اور اس جانب یہ جو آپ کو 2 گنبد نظر آ رہے ہیں یہ باب الفتح گیٹ ہے. اور یہ پیچھے پہاڑ، ان پہاڑوں میں کسی دور میں قبیلہ قریش رہتا تھا. ابھی بھی اس کے اوپر کچھ ایسی نشانیاں ملتی ہیں
کہ جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کچھ 100 سال پہلے کی یہ چیزیں ہیں. یہ پیچھے اتنے ہی پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پورے پہاڑ ختم ہو گئے، یعنی کہ جب یہ کنگ سلمان گیٹ بنے گا تب یہ پورا اس کے اندر آ جائے گا، حرم کے اندر آ جائے گا، یعنی کہ یہ اسی طرح راؤنڈ کے اندر آ جائے گا، یعنی کہ بہت زیادہ یہاں پہ بلڈنگیں بننے والی ہیں. یہ سامنے 3 پوشن جو نماز ایریا بنایا ہے، گرمی کافی زیادہ ہے، بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے تقریباً. پسینہ دیکھیں میرے ماتھے کے اوپر، سورج بھی دیکھیں جو سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور 2 دن سے یہی بول رہا ہے کہ بھاگو، کہاں بھاگ سکتے ہو، مجھ سے بچو گے، بہت زیادہ گرمی ہوگی، بہت زیادہ گرمی ہوگی یہاں پہ. اور بتا رہے ہیں کہ تقریباً 4:30 بجے 40% بارش کا بھی اللہ کرے ہو جائے. قبلہ کعبہ والی سائڈ ہے، اور یہاں بھی پورے روڈ کے اوپر چھتریاں لگائی ہوئی ہیں، اور جبل کعبہ والی پارکنگ ہے، اور سامنے کلاک ٹاور ہے. اس طرف کافی رہائشیں جو ہے وہ پرانے والی توڑ کے اب نہیں بنا رہے ہیں، 5 سٹار ہوٹل، اور سامنے کلاک ٹاور. ہر رستے پہ آپ کے کبوتر استقبال کریں گے، آپ جس طرف سے بھی آ رہے ہیں. جبل کعبہ کی طرف کافی رہائشیں پرانی اس جانب، یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں اس طرف، ابھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جیسے یہ یہاں پہ بہت بڑا ہوٹل بن رہا ہے، اور اسی طرح حاجیوں کے لیے یہاں پہ ہوٹل بنائے جائیں گے. جس طرف سے میں آ رہا ہوں جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور یہ رستہ انٹر ہو رہا ہے حرم شریف کی جانب. گرمی بہت زیادہ ہے، کل کی نا جو سورج ہے وہ آگ برسا رہا ہے، بہت زیادہ یہاں پہ گرمی ہو گئی ہے. تقریباً جیسے 7:30-8 بجتے ہیں جو سورج ہے وہ فل جوانی میں ہو جاتا ہے، اور پھر اتنی یہاں پہ گرم ہوائیں چلتی ہیں اور جسم کو جلاتی ہیں. 2 دن سے میں نے اپنی اینک بھی کہیں کھو دی ہے، وہ نہیں مل رہی ہے. تو یہ جو دھوپ ہے نا یہ کافی آنکھوں پہ اثر کرتی ہے، اور گرمی جو ڈے بی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. کل تقریباً 42 ڈگری ریٹ تھا یہاں کا درجہ حرارت، اور آج 43 ہو گیا، یعنی کل سے بھی آج زیادہ ہے. ہوا جو ہے آج تیز چل رہی ہے، کل یعنی کہ ہوا نارمل تھی، تھوڑی بہت چل رہی تھی، لیکن اس میں گھٹن بہت زیادہ تھی. تو آج جو ہوا ہے، آج ہوا تیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے اتنی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن کل سے گرمی آج زیادہ ہے. کل 42 بتا رہے تھے اور آج 43 اس ٹائم. ابھی اذان ظہر ہوئی ہے، اور حاجی صاحبان زیادہ جو ہے وہ تقریباً اذان نمازی اثر ٹائم آتے ہیں. اس ٹائم دیکھیں کوئی پیچھے حاجی صاحبان نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور اس طرف سے حاجی صاحبان انٹر ہوتے ہیں. اور پیچھے یہ جتنی بھی بلڈنگیں یہ جبل عمر سے پہچانی جاتی ہیں. آج کل یہاں پہ بہت زیادہ سختی ہے، ہر رستے پہ جو بھی رستہ حرم شریف طرف آ رہا ہے تقریباً 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور پہ دور سے ہی چیکنگ شروع ہو جاتی ہے. اور مین ایک ہی بات ہے کہ پرمٹ ہے تو آپ مکہ کے اندر رہ سکتے ہیں، پرمٹ ہے تو آپ حج کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ کو اس دفعہ صرف مکہ سے پکڑ کے باہر چھوڑنا نہیں ہے. جیسے کہ پہلی دفعہ 2025 میں جب یہ پرمٹ شو ہوا تو جس کے پاس پرمٹ نہیں تھا اس کو پکڑ کے مکہ کے حدود سے باہر نکالتے تھے. وہ 18 تاریخ سے پہلے جو چلے گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں. جو اب یہ پکڑ رہے ہیں جس کے پاس پرمٹ نہیں ہے اور وہ مکہ کے اندر موجود ہے اس کو 1000 ریال جرمانہ ہے، اور اس کے بعد اس کو ممکن سزا بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے پہلے بتایا 8-10 دن کہ جو بندہ جس کے پاس پرمٹ نہیں ہے، جو پرمٹ نہیں بنوا سکتا، اس کو مکہ 18 اپریل سے پہلے چھوڑنا ہے. اور ابھی بھی کافی زیادہ لوگ جو ہیں یہاں سے ڈیلی بیس پہ پکڑے جاتے ہیں، یعنی کہ پچھلے 2-3 دن میں میکسیمم جو کام کرنے والے یہاں پہ وہ 700 سے 800 بندہ پکڑا گیا ہے کہ جن کے پاس پرمٹ نہیں تھا، یعنی کہ وہ مختلف شرکوں کے تھے. بن لادن نے تو الحمدللہ ٹوٹل بنا دیے ہیں، لیکن جو دوسرے شرکے تھے ان کے کچھ بندے یہاں سے پکڑے گئے ہیں اور ان کو باہر چھوڑ دیا گیا مکہ کی حدود کے باہر. جبل کعبہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور یہ جبل کعبہ کی نشاندہی ہے، اور اس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی وہ قبرستان ہے. اور سامنے یہ جو آپ کو 2 پیلر نظر آ رہے ہیں یہ گنبد باب العمرہ گیٹ ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ یہ شوٹر ہے. یہ نشاندہی ہے جبل کعبہ کی، اور جو حاجی صاحبان نماز کے لیے حرم شریف کی طرف آتے ہیں وہ زیادہ تر جاتے ہیں 114 نمبر گیٹ سے مسجد عبداللہ کے اندر، اور جو احرام میں جنہوں نے طواف کرنا ہے وہ جاتے ہیں اس طرف، یعنی کہ رائٹ سائڈ سے سیدھا
کنگ فہد گیٹ کی جانب، یعنی کہ ابھی جیسے کہ آج کل یہاں پہ باب العمرہ گیٹ بند ہے اور باب الفتح گیٹ بند ہے، تو زیادہ تر جو حائسبان ہیں وہ اسی طرف سے جا رہے ہیں۔ تقریباً اور 8-10 دن ہے، اس کے بعد یہ باب العمرہ گیٹ کھول دیا جائے گا اور باب الفتح گیٹ بھی۔ جو حائسبان جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں ان کو اس ٹائم کنگ فہد گیٹ قریب ہے، یعنی کہ جو 6 نمبر حمام کے سامنے اس جانب یہ جو کلاک ٹاور ہے وہ والی سائڈ، اور کلاک ٹاور کے سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، 1 نمبر گیٹ، وہاں سے انٹر ہو رہے ہیں جو بھی احرام میں اس بار جنہوں نے طواف کرنا ہے۔ ابھی نماز ظہر پڑے گی اور نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ، اور ہوا جو ہے وہ بھی کافی تیز چل رہی ہے۔ ہم نے باب العمرہ گیٹ ہے اور ہم چلتے ہیں اب خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ نماز ظہر ہوگی اور حائسبان اب آہستہ آہستہ باہر نکلیں گے واپس، بہت کم آتے ہیں نماز ظہر کے لیے حائسبان، کچھ حائسبان اب رکیں گے، 100 میں سے 10%، باقی جتنے بھی ہیں واپس جائیں گے نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ماشاءاللہ ابھی پہنچا ہوں میں خانہ کعبہ شریف میں، اور خانہ کعبہ شریف کے یہ خوبصورت مناظر نماز ظہر کے بعد کے ہیں۔ حاجی صاحبان کچھ طواف کر رہے ہیں جو نماز ظہر سے پہلے انٹر نہیں ہو سکے، اور کچھ حاجی صاحبان ابھی باہر نکل رہے ہیں جو حاجی صاحبان پہلے سے ہی موجود تھے اندر خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ آج تاریخ 20 اپریل 2026 ہے، اور ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جہاں کی اس پیارے گھر کی زیارت کرواتے ہیں، اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جہاں کی اس پیارے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے کہ آپ یہاں پہ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھیں۔ دنیا بھر سے فلائٹیں سعودی عرب طرف روانہ ہیں، یعنی کہ 2026 کا حج پڑھنے کے لیے حاجی صاحبان آج تیسرا دن ہے، آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف، اور کچھ جا رہے ہیں مسجد نبوی، یعنی کہ کچھ خانہ کعبہ شریف کی طرف آ رہے ہیں، اور کچھ جا رہے ہیں پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی جانب۔ اور میں دعا گوں کہ اللہ پاک آپ سب کو، جیسے کہ اللہ پاک نے یہ اپنے مہمان اپنے گھر میں بلائے، اسی طرح آپ کی بھی قسمت بنائے اور آپ بھی اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس پیارے گھر میں اسی سال آئیں۔ ابھی میں خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہوں، جو رستہ باہر نکلتا ہے صفا مروہ کی جانب، یعنی کہ اس رستے سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ جائیں گے سیدھے صفا پہاڑی پہ، اور صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں اسی رستے سے۔ اور یہ پیچھے جو آپ کو پیلے پیلے محراب نظر آ رہے ہیں، ان محرابوں کے اندر 5 دروازے ہیں جو خانہ کعبہ شریف کی طرف انٹر ہوتے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز گیٹ 1 نمبر گیٹ ہے، اور 1 نمبر وہ دروازہ، اور دوسرے نمبر پہ کنگ فہد گیٹ 79 نمبر گیٹ، اور تیسرے نمبر پہ باب العمرہ گیٹ جو جبل کعبہ کی طرف سے، اور چوتھے نمبر پہ کنگ عبداللہ گیٹ جو باب العمرہ گیٹ کے سامنے ہے، اور 5ویں نمبر پہ باب الفتح گیٹ جو کہ 66 نمبر گیٹ ہے۔ اور ابھی چلتے ہیں باہر، انشاءاللہ آپ کو اذان عصر ٹائم لے کے آئیں گے دوبارہ یہاں پہ حرم شریف کے اندر۔ موسم کافی چینج ہوا ہے، یعنی کہ جو دن کو گرم گرم ہوا چل رہی تھی وہ ہوا سیم ہی چل رہی، رفتار وہی ہے، لیکن جو ہوا ہے نا اس کی جو گرمائش تھی وہ ختم ہو رہی ہے، پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے۔ اور اس طرف سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، آپ کو یہاں سے خانہ کعبہ شریف کی چھت مبارک دکھاتے ہیں۔ تو سامنے اس راؤنڈ کے اندر خانہ کعبہ شریف، یہ سامنے، اور جہاں جہاں دھوپ ہے وہ ایریا بالکل خالی، یعنی کہ وہاں پہ اعتبار نہیں ہے، اور جتنی یعنی سفید دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سامنے یہ صفا مروہ والی سائڈ ہے، اور یہ وائٹ دیوار پہ جس طرف یہ محراب ختم ہو رہے ہیں آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ مروہ پہاڑی کی جانب، سوری صفا پہاڑی کی جانب جو آپ کو محراب نظر آ رہا ہے پیلے پیلے یہ ختم ہو رہے ہیں، یہ والے بالکل اس کے ساتھ ہی یہاں پہ گرین لائٹ ہوتی ہے، یعنی کہ 2 دروازے وہ 2 سے آگے چھوڑ کے 5ویں دروازے پہ 5ویں دروازے پہ وہ لائٹ ہے گرین جو کہ حجر اسود کے بالکل سامنے ہے، اور جہاں پہ گرین لائٹ ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ رستہ باہر نکلتا صفا مروہ کے لیے، جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا سامنے، یہ اور زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ والا 2 رستے صفا مروہ کی طرف نکلتے ہیں، اور گرین لائٹ جو ہے وہ دو چیزوں کی نشاندہی ہے، ایک تو یہ حجر اسود کے سامنے جو مین نشاندہی ہے یہ حجر اسود کی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اسی جانب، کیونکہ حائسبان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ چلتا کہ صفا مروہ کس جانب ہے، تو اسی جانب یعنی کہ اس لائٹ کے پیچھے صفا پہاڑی ہے، یعنی کہ جس طرف یہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے اسی طرف آپ باہر نکلیں گے تو آپ صفا مروہ پہ جائیں گے۔ یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جو دوسرا رستہ ہے، یعنی کہ جو خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے ہے، وہاں سے صفا مروہ کی جانب،
یعنی کہ جو گرین لائٹ ہے بالکل اس کے لیفٹ سائڈ پہ وہاں سے، اور یہ رستہ سیدھا جائے گا صفا مروا کے سیکنڈ فلور پہ، یعنی کہ وہاں پہ آپ صفا مروا کر سکتے ہیں لیکن صفا مروا پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اور جو باب الفتح گیٹ ہے، یعنی کہ جس طرف حتیم اور خانہ کعبہ شریف کا دروازے مبارک والا جو کونا ہے نا خانہ کعبہ شریف کا، اس کونے کے بالکل سامنے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ رستہ سیدھا جا رہا ہے صفا مروا کی جانب، سیدھا گراؤنڈ فلور پہ، یعنی کہ آپ جہاں پہ صفا مروا بھی کر سکتے ہیں، اور صفا مروا پہ بہت ایزیلی رستہ چلا جاتا ہے، یعنی کہ آپ اس رستے سے باہر نکلتے ہیں سیدھے صفا پہاڑی پہ جائیں گے، اور صفا پہاڑی بالکل آپ کے سامنے ہوگی، اور وہیں سے پہلا چکر شروع ہوگا، اور آپ بڑی بات یہ ہے کہ آپ وہیں پہ صفا پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں گراؤنڈ فلور پہ، یعنی کہ آپ ایزیلی نیچے گراؤنڈ فلور پہ صفا مروا کر سکتے ہیں اور صفا اور مروا پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ رش وہ بڑھ رہا ہے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ، انشاءاللہ شام کو کافی زیادہ رش ہوگا یہاں پہ، کیونکہ کافی تعداد میں فلائٹیں آ رہی دوسرے ملکوں سے یہاں پہ 2026 حج کے لیے، جو کہ 18 تاریخ سے یہاں پہ ماشاءاللہ حج کا جو سفر ہے وہ شروع ہے پاکستان سے، دنیا بھر سے اب آ رہی ہیں، یعنی کہ سب سے پہلی جو فلائٹ آئی وہ پاکستان سے آئی ہے، بہت ساری تعداد میں حج پر مدینہ جا رہے ہیں، اور کچھ یہاں پہ مکہ شریف یعنی کہ حرم شریف خانہ کعبہ شریف طرف آ رہے ہیں۔ سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، اور اس کھڑکیوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے انفارم کیا ہوا ہے، میں نے بھی کافی دفعہ اس کا ذکر کیا جو میں نے سنا تھا اس کے مطابق، لیکن مجھے کمنٹس تقریباً 4-5 ویڈیو کے اندر اس طرح کے آئے ہیں کہ مجھے جس ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاتا تھا کہ جیسا مجھے پتا چلا تھا، میں نے وہ لفظ دہرانے چھوڑ دیے، کیونکہ تھوڑا سا میں نے بھی غور کیا کہ یہ لفظ نہیں بولنے چاہیے، شاید ایسا ہی واقعہ ہے، کچھ اسی طرح کی یہ یادداشت ہوگی، لیکن میں نے وہ لفظ دہرانے چھوڑ دیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ بس مشہور ہے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ آپ میں سے تقریباً 90% لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ نشاندہی کس لیے ہے اور کیوں ہے، لیکن یہ جو نشاندہی ہے، یہ جو باب السلام گیٹ ہے بالکل اس کے سامنے ہے یہ، یعنی کہ کسی کو باب السلام گیٹ کا پتہ نہ چلے تو یہ جو 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ صفا مروا کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو ایک سامنے آئسبا نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، اور سامنے ایک کیا کہتے ہیں ایک لوہے کا ایک پلیٹ فارم لگا ہوگا، اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ 19 نمبر گیٹ ہے، یعنی کہ باب السلام گیٹ، جہاں سے حاجی صاحبان نیچے اترتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، اور وہ رستہ سیدھا آتا ہے جہاں پہ حجر اسود والا کونا ہے، یعنی کہ وہاں پہ آتا ہے، اگر وہ بند ہو تو اس سے آگے کنگ عبدالعزیز گیٹ بالکل قریب ہے، سامنے دارالتوحید ہے، اور یہ باہر والا سین ہے، نماز عصر کے بعد کے مناظر ہیں، حاجی صاحبان کچھ انٹر ہو رہے ہیں جو ابھی آ رہے ہیں، جنہوں نے ابھی طواف کرنا ہے خانہ کعبہ شریف کی جانب، اور کچھ باہر نکل رہے ہیں جو نماز عصر سے پہلے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، جنہوں نے طواف کرنا تھا، جو نماز کے لیے آئے تھے اب واپس نکل رہے ہیں، زیادہ تر حاجی صاحبان یہیں اب رکیں گے، یعنی کہ اب جو موسم ہے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور یہ باہر والا سین دارالتوحید کا سایہ تقریباً کنگ فہد گیٹ تک پہنچ گیا ہے، اور جہاں جہاں سایہ ہے وہاں پہ حاجی صاحبان آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے، یعنی کہ جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حرم شریف کی طرف داخل ہوتے ہیں ان کو یہ رستہ قریب ہوتا ہے، 6 نمبر حمام کے سامنے بالکل یہ جو گنبد 2 نظر آ رہے ہیں، یہ کنگ فہد گیٹ ہے جو خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتا ہے، جو حاجی صاحبان احرام میں ہوتے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے بہت قریب ہے۔ ہوا کافی تیز چل رہی ہے، یعنی کہ سیم جیسا کہ دن کو چل رہی تھی، لیکن دن کو بہت گرم ہوا تھی، لیکن اس ٹائم ماشاءاللہ جو ہے نا وہ تقریباً 60% جو گرمائش تھی اس ہوا کے اندر وہ ختم ہو گئی ہے۔ آہستہ آہستہ حاجیوں کی آمد 2026 حج کے لیے، اور کافی فلائٹیں یہاں آ رہی ہیں، یعنی کہ جدہ آ رہی ہیں، جدہ سے حاجی صاحبان مکہ آ رہے ہیں، اور کچھ فلائٹیں جو سیدھی مدینہ جا رہی ہیں پیارے محبوب نبی پاکستان کے روزہ رسول پر، اور وہاں سے پھر آئیں گے یہاں پہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔